حضور سراج الفقہا استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، خیر الازکیہ حضرت العلام عبد المبین نعمانی صاحب ادام اللہ اقبالہ، اساتذہ اشرفیہ خصوصیت کے ساتھ میرے محسن حضرت العلام نعیم صاحب قبلہ اور جملہ اساتذہ کرام، حاضرین اہل سنت و جماعت، خواہران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إلى آخر هذه الآية، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، آج میری یہ اتنی بڑی سعادت ہے جس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس دیار علم و فن میں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں جہاں سے میں نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں، جس مبارک پور نے مجھے زبان عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج آپ کے درمیان اجلہ علماء کے سامنے کھڑے ہو کر شرف خطابت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سب جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، بات صرف اتنی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، واہ واہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ عزیزان گرامی وقار، اہل مبارک پور کو کسی چیز تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی چندہ ضرورت نہیں، اشارات و کنایات بہت خوب جاننے والی یہ قوم ہے۔ یہ وہ مبارک پور ہے جس نے دنیا سنیت کی تقدیر بدل کر رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان کے دنیا سنیت میں آج جو علم و عمل کا آبشار نظر آتا ہے وہ مبارک پور کی دین ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ کا دنیا سنیت پر اس قدر احسان ہے کہ آپ یہاں سے چل کر کے ذرا دنیا دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جو ابر یہاں سے اٹھا ہے وہ سارے جہاں میں برسا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، آج مبارک پور کی سرزمین پر تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کا انعقاد ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، صرف جلسے سے ہم اس چیز کی بیداری نہیں لا رہے ہیں، کئی دہائیوں سے آپ کی سرزمین سے ناموس رسالت کی حفاظت کا بہت بڑا ذمہ اشرفیہ ادا کر رہا ہے۔ واہ واہ، الجامعۃ الاشرفیہ
नामों से रिसालत की हिफाजत का एक बहुत बड़ा जिम्मा लिए चल रहा है। यहां से निकलने वाला हर आलिम दीन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत ही तो कर रहा है। बेशक चाहे वो इंग्लैंड की सरजमीन पर हो कि अमेरिका की सरजमीन पर हो, वाह वाह चाहे वो अफ्रीका में हो कि बरतानिया में हो या हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में हो, ये जामिया अशरफिया से निकलने वाला मिसबाही चिराग इल्म दीन लेकर लोगों के दिलों को इश्क रसूल से भर रहा है और नामों से रिसालत की हिफाजत सिखा रहा है। आज मुझे ये बात कहने में जरा बराबर भी आर नहीं है। मैं उस मिंबर पर खड़ा हूं जहां मेरा उस्ताद ही नहीं, उस्ताद का उस्ताद भी बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, ये इन बुजुर्गों की खोशाचीनी की और इनके कफश बरदारी की अल्लाह तबारक व तआला ने जो इनाम के तौर में किस्मत अता की है, जो आपके सामने है। मैं चंद बातें अर्ज करना चाहूंगा। नामूस से रिसालत क्या चीज है, शायद ये आज के दौर में समझ आ जाए तो मेरे अजीजों, सारे मसाइल का हल हमारा इसी बात पे है। सारे मसाइल का हल इसी बात पर है। हम बहुत सालों से तकरीर कर रहे हैं और देखते हैं जहां जाते हैं लोग हमसे यही कहते हैं, यहाँ नशा आम है, नशा पर कुछ बोल दें, यहाँ बेपर्दगी है, बेपर्दगी के मुतालिक कुछ बता दें, जिहालत बहुत ज्यादा है, यहाँ इस पर भी बोल दें, यहाँ पर बदमाशी बहुत ज्यादा है, लोगों के नौजवानों की अय्याशियां ज्यादा हैं, इस पर बोल दें। हजारों मसाइल हैं हमारी उम्मत के। किन किन बातों पर गुफ्तगू की जाए और किस किस उन्वान पर खिताब किया जाए। मैंने बहुत करीब से देखा, शराब पर बोलो, नशा पर बोलो, बेपर्दगी पर बोलो, जिहालत के मुतालिक बोलो। ये इतने मसाइल हैं कि इनका शुमार मुमकिन नहीं है। हर एक मसला अपने अंदर एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है जो उम्मत के बिगाड़ का सबब बनता है। फिर हमने वही बात करनी शुरू की जो 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, इस उम्मत की तरक्की का राज एक ही है, इस उम्मत के तमाम मसाइल का हल एक ही है, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, सवाल बंद है मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल ने कहा था, वही बात मैं आज आपको दोहरा रहा हूँ। हमारी तरक्की का राज सिर्फ एक ही है जो इकबाल ने 10 साल यूरोप की जमीन खाक छान करके वापस आकर के अपनी कौम को बताया था। यूरोप तो तरक्की कर रहा है साइंस पर, यूरोप तो तरक्की कर रहा है मैथमेटिक्स पर, यूरोप तो तरक्की कर रहा है फिजिक्स पर, अलजिब्रा पर, न जाने कितने उलूम व फनून पर, लेकिन मैंने जो 10 सालों की जिंदगी में देखा, हमारी कौम की इज्जत और उनका इर्तिका, उनकी तरक्की का राज न ये सारे मैदानों में है, न ही ये साइंस मैथमेटिक्स फिजिकल जिब्रा में है, बल्कि इस उम्मत का राज सिर्फ इतना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हो, कलम तेरे हैं। वाह अल्लाह अकबर। पूरा मजमा जवाब दे हाथ उठा के। मेरे अजीजों, यही वो उन्सुर है, यही वो राज है जिसको लेकर अकाबिर बने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कमाल दर्जे से इश्क करना हुजूर के साथ एक ऐसा उन्सुर है, ये एक ऐसा वस्फ है जो इंसान को औजे सुरैया पर पहुंचाता है। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं मेरे अपने बयानों में कि एक फार्मूला सुन करके चलो मुबारकपुर वालों, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। हाय 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 वाह वाह। हुजूर पाक की बात करो हर दिल पे राज करो। ये हमने देखा है। क्या बात। कौम में जो जिंदा हैं आज भी नाम वो हुजूर पाक के नाम की बरकत से जिंदा है। सुभान अल्लाह। इकबाल ने कहा था शायर मशरिक में, आबरूए माँ जनाम मुस्तफा, हम सब की इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। क्या बात है। वाह। हरचे दरी दुनिया बादे मुस्तफा, जो कुछ भी इस दुनिया में है वो मुस्तफा के बाद है, मुस्तफा के बाद है। वाह। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत पर और उनके इश्क पर आगे बढ़कर चलते रहे,
وہ اتنی بڑی طاقت کے مالک ہو گئے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آج دنیا جس چیز سے خوف زدہ ہے، آج ہم ٹوٹے بکھرے ہوئے لوگوں سے دنیا جو ڈرتی ہے، وہ اسی لیے نہیں کہ ہماری داڑیاں، ہماری ٹوپیاں، ہمارے جبے ان کو ڈراتے ہیں، بلکہ اس ظالم دنیا کو جو سب سے زیادہ خوف لگتا ہے وہ تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے عشق رسول کی دولت سے ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ انگریز 100 سال پہلے یہ کہہ رہے تھے، انگریز یہ کہتے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، لیکن موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ لیکن اس کو جو موت سے بے خوف کرتی ہے وہ چیز ہے کیا؟ انگریز کہتا ہے، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ پوری دنیا کی پاورفل طاقتیں بھی یہ جانتی ہیں کہ روح محمدی، عشق محمدی، یہ دولت ایسی ہے جو انسان کو بے خوف کرتی ہے، اسے آزاد کرتی، ہر ڈر سے آزاد کرتی ہے۔ اسی لیے بریلی کے امام نے ہمیں پکار کر کہا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج جو حالات چل رہے ہیں، اس اعتبار سے ایک ڈر کا ماحول، خوف کا ماحول، ایک ایسی سراسیمگی ہے جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ لوگ آج ہر چوک پر، ہر کٹے پر یہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، زہر پھیل گیا ہے، لوگوں کے اندر تعصب بہت بڑھ گیا ہے، اور حالات اتنے خراب ہیں، ہم مائنورٹی میں ہم کیا کر لیں۔ ایک بات یاد رکھو، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ یہ حالات آج ہی خراب نہیں ہوئے ہیں، ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ حالات ہر زمانے میں اسی طرح کے ہوتے رہے، اور اسلام کا یہ حسین پودا اسی طرح لہلہاتا رہا۔ آج کے حالات بھی نکل پڑیں گے، اسی طرح چلے جائیں گے۔ چاند کو بھی گہن لگتا ہے، لیکن جب گہن چھٹ جاتا ہے وہ اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ آج اس امت کے حوال اگرچہ خستہ نظر آتے ہوں، لیکن تمہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں ڈر کر کے اپنا گھر، اپنا دین اور اپنا مسلک بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتظار کرو، وہ رب قدیر جو اندھیروں کے بعد اجالے لاتا ہے، وہ رب قدیر جو رات کے بعد صبح لاتا ہے، ہم پر آئے ہوئے اس گہن کو بھی مولا دور فرمائے گا۔ اسی بات کو میں کہتا ہوں، آج دنیا شور مچا رہی ہے، جو حالات چل رہے ہیں، میں مختصر سی بات کر کے اشارے میں آگے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ اس آیت کو پڑھا تو ایک میسج مجھے آیا، کہا مولانا اسٹیج پر بیٹھ کر کے چلانے سے کچھ ہوتا نہیں۔ قرآن کی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ اس لیے کہ پوری دنیا پر یہ دین غالب آئے، وہ رسول اس دین کو غالب کرے گا، اور یہ دین اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ جب ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے میں میرا دین غالب آئے گا، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں حالات ذرا باہر نکل کر کے دیکھو، تمہارے چھیترے اڑ رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ دین غالب آئے گا۔ سیریا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، عراق کے میدانوں کو قبرستانوں میں بدل دیا گیا، یمن کی پورے گھر تہس نہس ہیں، غزہ کی اس سرزمین پر چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے ٹکڑے اڑا دیے جاتے ہیں، پھر بھی مولانا اسٹیج پر بیٹھ کر کہہ رہا ہو میرا دین غالب آئے گا۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، اس سے برے حالات بھی ہو جائیں تب بھی میں کہوں گا میرا دین غالب آئے گا، اس لیے نہیں کہ یہ میرے پیٹ کی بات ہے بلکہ کائنات کے خالق کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اور یہ ہو کر رہے گا، دین غالب آئے گا۔ ان حالات میں لوگ یہ کہتے ہیں جب ہر طرف سے ہم ہی مارے جا رہے ہیں، ہماری ہی ٹکڑے ہو رہے ہیں، سارے ظلموں کا نشانہ ہم ہی ہیں، پوری دنیا نے ہم کو ٹارگٹ نمبر 1 پر رکھا ہوا ہے۔ اس دور میں آپ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں، آپ کو میں اسی ڈر سے نکالنا چاہتا ہوں۔
اسی خوف سے نکالنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے ہم نئے انداز کے یہ سارے حالات دیکھنے والی قوم سے تعلق نہیں رکھتے. ہم تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جہاں 14 صدیوں سے ہمارے بڑوں نے ہمیں کربلا کی داستانیں سنائی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہر زمانے میں علماء نے، ہمارے ماں باپ نے کربلا ہمیں سنایا ہے. کربلا صرف ماتم کرنے کے لیے نہیں سنایا جاتا، سینہ ٹھوک کر کے، سینہ پیٹ کر کے رونے دھونے کے لیے نہیں سنایا جاتا. کربلا ہر سال اسی لیے سنایا جاتا ہے. اے امت مسلمہ یاد رکھو، اسلام میں کبھی بھی تعداد نہیں دیکھی جائے گی. جہاں اہل حق ہوں گے اللہ کی مدد ہوگی. کربلا میں اگرچہ اہل بیت رسول اللہ کے گھر کے نوجوانوں کے ٹکڑے ہو گئے تھے، لیکن پوری دنیا جانتی ہے جیت انہی کی تھی، جیت انہی کی تھی. اسی طرح آج میں کہتا ہوں غزہ کو اگر ظالم و جبروتی طاقتیں مل کر کے تہس نہس کر ڈالیں، ان 20 لاکھ مسلمانوں کو مار کر ختم کر کے صحرا بھی بنا دیں، تب بھی ہم کہیں گے کہ غزہ کے اہل حق ہی جیت پائے ہوئے ہیں. فتح انہی کی ہے، اس لیے کہ یہ حالات گزر جائیں گے. پھر اے کتوں تھوڑی دیر کا انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. واہ واہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ، میں بات اب ناموس رسالت کے متعلق عرض کرتا ہوں. جس نے اس ٹاپک کو پکڑ لیا، حضور پاک کی عزت کو، اور وہ اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کو سمجھ لیا، میرے عزیزوں صرف پھر وہ بلندیوں کا ہی سفر کرتا ہے، پھر وہ عروج کی طرف ہے، اور اس کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. جانتے ہو خلفائے راشدین میں سب کی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن خلیفہ دوم فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کا اور ان کی عظمت اور ہیبت کا ایک الگ انداز تھا. قیصر اور کسریٰ بھی تھر تھر کانپتے تھے، اور وہ ننگی پیٹ پر پیپل کے درخت کے نیچے سونے والا غلام رسول، لیکن پوری دنیا طاقت کا لوہا مانتی تھی. وجہ کیا ہے؟ وہ عشق رسول سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلتا تھا. عمر فاروق کے پاس سب سے بڑی چیز کیا تھی جانتے ہو؟ ایک بار آپ کو جب امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا، آپ کے آنسو نکل آئے. لوگوں سے کہا، اے لوگوں سنو، میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں. میری حیثیت کیا ہے؟ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی، میرے باپ سے میں روز مار کھاتا تھا. میں بکریوں کو سنبھال نہیں پاتا، میرے باپ مجھے روز مارتے تھے. خطاب کا بیٹا وہ عمر ہوں، لیکن